میر تقی میر جو کہ 1723 میں 1723 his date of birth and 1810 his date of death. The generation after Shah Waliullah produced many poets of the Urdu language. میر تقی میر جو کہ 1723 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1810 عیسوی میں انہوں نے وفات پائی. جنریشن نسل ہے شاہ ولی اللہ کے بعد جو سامنے آئی. پروڈیوسڈ مینی پوئٹس. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد آنے والی جو نسل تھی اس میں اردو زبان کے بہت سے عظیم شاعر پیدا ہوئے اور میر تقی میر کا نام ان میں سے نمایاں نظر آتا ہے. They included famous poets like Mirza Sauda, Nazir Akbar Abadi and many more. میر تقی میر اردو شاعری کا ایک بہت بڑا نام یا یوں کہہ لیں کہ اردو شاعری کا ایک ستون کہلاتے ہیں. اور اردو ادب کے دیگر شعراء میں سے مرزا سودا، نذیر اکبر آبادی اور بہت سے دوسرے عظیم شعراء شامل ہیں. شعراء شاعر کی جمع. Among them میر تقی میر stands out as the genius. ان سب میں میر تقی میر کا مقام سب سے بلند ہے اور عرفہ ہے، اعلیٰ ہے. Who developed Urdu for expressing almost any kind of thought. انہوں نے اردو کو فروغ دیا ہر قسم کی سوچ، فکر اور خیال کا ذریعہ اظہار بنا کر اردو زبان کو فروغ دینے کی، اردو زبان کو پھیلانے کی کوشش کی. یعنی خواہ وہ نثر تھی یعنی پیراگراف رائٹنگ تھی یا نظم کہنی تھی انہیں، شاعری یا غزل تھی، کچھ بھی تھا. اصناف سخن کے اندر انہوں نے کسی بھی قسم مطلب جو بھی انہیں لکھا یا جو بھی ان کی سوچ تھی یا تصور تھا اسے انہوں نے لکھنے کے لیے اردو زبان کا استعمال کیا، اسے تحریری شکل میں ڈھالنے کے لیے اردو زبان کا استعمال کیا اور یوں اردو زبان کو انہوں نے فروغ دیا، پھیلایا، اردو زبان کو نشوونما ہوئی اس طرح اردو زبان کی اور پروان چڑھی اردو زبان برصغیر پاک و ہند میں. سچل سرمست 1739 AD and 1829 AD. سچل سرمست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ 1739 میں پیدا ہوئے درازہ کے مقام پر اور 1829 میں انہوں نے وفات پائی. سندھ کی ثقافت کا اور سندھ میں لوک صوفیانہ شاعری کا ایک بہت بڑا نام جو کہ دنیا بھر میں مشہور ہے. ان کی کتاب جو ہے وہ اور ان کا شاعرانہ کلام جو ہے وہ دنیا کی دیگر زبانوں میں بھی ٹرانسلیٹ یعنی ترجمہ ہو چکا ہے. He was a great صوفی سینٹ ماسٹر who lived in سندھ. آپ سندھ کے ایک عظیم صوفی شاعر تھے. سینٹ صوفی ماسٹر درویش who lived in سندھ جو کہ سندھ میں رہتے تھے but wrote poetry لیکن انہوں نے شاعری کی in 7 languages. 7 زبانوں کے اندر انہوں نے شاعری کی. 7 مختلف زبانیں آج پاکستان میں جو مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں ان 7 زبانوں میں شاعری کی. اسی وجہ سے ان کو شاعر 7 زبان یعنی کہ پوئٹ آف 7 لینگویج یعنی کہ 7 زبانوں کا شاعر جو ہے وہ کہا جاتا تھا، جن میں اردو، سندھی، پرشین اینڈ سرائکی زبان انہوں نے سرائکی، فارسی، سندھی، اردو اور پنجابی وغیرہ میں شاعری کی. ان شارٹ مختصر یہ کہ ہی روٹ پوئٹری ان almost every language spoken in the region which is now پاکستان. مختصراً یہ کہ انہوں نے ہر اس زبان میں شاعری کی جو آج اس علاقے میں بولی جاتی ہے جسے ہم پاکستان کہتے ہیں یا جو اب پاکستان کہلاتا ہے.
ہینس اردو کیم کلوزر ٹو دیز لینگویجز، اس طرح اردو جو ہے وہ ان زبانوں کے قریب آتی گئی۔ اردو کے درمیان اور پاکستان میں بولی جانے والی دیگر علاقائی زبانوں کے درمیان بڑا گہرا تعلق اور مضبوط رشتہ ہے۔ بہت سارے الفاظ ان زبانوں کے اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ میر امان آف دہلی، very little is known about his life except for what he wrote in the preface of his remarkable book باغ و بہار۔ میر امان ایک اور بہت بڑا اردو کے خدمتگاروں میں ایک بہت بڑا نام، میر امان آف دلی، ان کا تعلق دلی سے تھا۔ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ملتی ہیں، مسوائے اس کے ایکسیپٹ، مسوائے یا علاوہ جو کچھ انہوں نے لکھا۔ ہی روٹ ان دا پریفیس، پیش لفظ یا دباچے میں اپنی یادگار کتاب باغ و بہار کے دباچے یا پریفیس یا عنوان۔ میر امان جن کا تعلق دلی سے تھا، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ملتی ہیں، سوائے اس کے جو کچھ انہوں نے اپنی یادگار اور قابل فخر بہترین کتاب باغ و بہار کے دباچے یا پیش لفظ میں اپنے حوالے سے، اپنے تعارف کے حوالے سے لکھا۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں معلومات بہت کم ملتی ہیں۔ It is a translation of an interesting story written by امیر خسرو in Persian۔ باغ و بہار کتاب جو ہے وہ امیر خسرو کی فارسی میں لکھی گئی ایک دلچسپ کہانی کا اردو ترجمہ ہے۔ The story predicts that one day the king and the people will become equals۔ predict پیشین گوئی کرنا، آنے والے وقت کے متعلق پہلے سے بتا دینا، اندازہ لگا کر، یعنی جو دانشمند یا غور و فکر کرنے والے مفکر قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ وقت و حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آنے والے دور کے متعلق صحیح اندازہ لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو انہیں وہ لوگ پیشین گوئیاں کر دیتے ہیں۔ پریڈکشن پیشین گوئی کو کہتے ہیں۔ پریڈکٹس پیشین گوئی کی، جو اسٹوری پریڈکٹس یہ کہانی پیشین گوئی کرتی ہے دیٹ ون ڈے کہ ایک دن دا کنگ اینڈ دا پیپل کے بادشاہ اور عام لوگ، عوام جو ہیں، ول بیکم ایکول، ایک ہو جائیں گے، برابر ہو جائیں گے۔ یہ بڑی گہری غور و فکر والی بات کی طرف توجہ دلائی اس کہانی میں امیر خسرو نے، کہ ایک دن ایسا آئے گا جب حاکم اور محکوم، بادشاہ اور عوام میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ میر امان wrote this translation in 1804 for British officers at Fort William College in Calcutta who wanted to learn Urdu۔ اچھا، میر امان نے اپنی یہ جو کتاب تھی باغ و بہار، یہ انہوں نے 1804 کے اندر کلکتہ کے فورٹ ولیم کالج جو کہ قلعہ کلکتہ میں کے اندر تھا، اس کے اندر یہ کتاب جو ہے انہوں نے انگریز آفیسرز کے لیے لکھی جو اردو زبان جو ہے وہ سیکھنا چاہتے تھے۔ انگریزوں کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ انگریز جو ہے وہ تجارت کرنے کے بہانے برصغیر آئے، اور یہاں کا کمزور سیاسی نظام دیکھتے ہوئے انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے پاؤں جمانے شروع کر دیے، اپنا قبضہ اور اپنا اقتدار مضبوط کرنا شروع کر دیا علاقوں پر۔ تو ان میں جب اردو کے حوالے سے دلچسپی پیدا ہوئی تو انہوں نے فورٹ ولیم کالج میں جو ہے باقاعدہ اردو زبان کے جاننے والے جو چند افراد تھے انہیں وہاں پر اکٹھا کیا، اور ان کی مدد سے جو ہے وہ اردو پر کچھ کام، اشاعت و اردو کے پھیلاؤ اور فروغ اور اردو میں لکھنے لکھانے کا کام جو ہے وہ ان سے شروع کروایا۔ تو انہی میں یہ باغ و بہار بک بھی شامل ہے، جو کہ انگریز افسروں کے کہنے پر دلی سے تعلق رکھنے والے میر امان نے
لکھی. Up until that time, Urdu had been used only for writing poetry, but Bagho Bahar started a trend of writing prose in the language. اچھا اس وقت سے پہلے یعنی کہ باغ و بہار لکھے جانے سے پہلے اردو زبان جو ہے وہ صرف شاعری کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور اس میں نظمیں کہی جاتی تھیں، اشعار کہے جاتے تھے، لیکن یہ نثر میں نہیں اسے استعمال میں لایا گیا. نثر میں کوئی تحریر پیراگراف کی صورت میں اس میں نہیں لکھی گئی. تو باغ و بہار جو تھی وہ پہلی کتاب تھی جس کو نثر میں لکھا گیا اور اردو زبان اس کے لیے استعمال کی گئی.